السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود اندر ایپیسوڈ۔ پر ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں یا آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں لیکن آپ میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ناول کے ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور بات بولنا چاہوں گی کہ لاسٹ ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی اس میں بیک گراؤنڈ پہ بہت نوائز تھی۔ آئی ایم سو سوری فار دیٹ۔ وہ میں نے پوسٹ کرنی تھی ہر حال میں، اس لیے مجھے ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑی۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن بیک گراؤنڈ میں شور آ رہا تھا، اس لیے میں نے ریکارڈ کر کے پوسٹ کر دی کیونکہ مجھے ایپیسوڈ پوسٹ کرنی تھی۔ لاسٹ ڈے بھی میں نے نہیں کی تو کائنڈلی اس کو اوائڈ کرے گا اور میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں۔ تو آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 25، اے ٹاکسک لور بائی امیر حمزہ۔ میری آنٹی کو جب شہیر کے ڈیڈ سے محبت ہوئی تو انہوں نے شہیر کے ڈیڈ والا ہی مذہب قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے شہیر کو ہمارے مذہب کی طرف راغب نہیں ہونے دیا۔ اور اس نے عائشہ کو دوبارہ بازو سے پکڑا۔ تم نے اسے اس سب کی وجہ سے اتنا کچھ سنایا، تمہیں ریاض سچا لگا، تم نے ایک بار کہتے ہی مان لیا کہ شہیر جھوٹا ہے، پر تمہیں شہیر کی بات پہ اب تک یقین نہیں آیا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ ٹاکسک نہیں تھا عائشہ، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی، وہ صرف محبت کے لیے لڑتا ہے کیونکہ اس نے اپنی ہر محبوب چیز کھوئی ہے۔ اس نے جب بھی کسی سے بے پناہ محبت کی وہ اس سے دور ہو گیا ہے، اس لیے وہ ایسا ہو گیا ہے، کم بولتا ہے اور جو بولتا ہے اپنے منوانے کے لیے بولتا ہے۔ اسے نہیں آتی دوسروں کی ماننے، وہ زور زبردستی کر کے اپنی محبت اب اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، جیسے اس نے تمہارے ساتھ کیا۔ اور یہ تمہاری شادی ارمان سے ہوئی ہے نا، وہ بھی اس گیم کا حصہ تھی۔ وہ لوگ بس شہیر کو تنگ کرنا چاہتے ہیں۔ جب تم یہ سمجھ رہی تھی کہ شہیر تمہیں چھوڑ کر مجھ سے شادی کرنے چلا گیا ہے، اس وقت میں کڈنیپ تھی اور وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ جو کچھ میں نے برداشت کیا وہ تم نے کیا ہوتا، تمہیں اندازہ ہوتا کہ محبت کیا کچھ مانگتی ہے۔ اس نے عائشہ کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور طنزیہ ہنس کر اسے نیچے سے پورا دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم بہت خوبصورت ہو اس لیے شیر تمہارے پیچھے ہے، کیونکہ وہ تمہارے حسن سے متاثر ہوا ہے؟ زویا نے سر نہ ہلایا۔ نہیں، تمہارا بس ستارہ عروج پہ ہے اس لیے تمہیں شہیر مل گیا۔ محبت ہوتی ہے تو ستارے گردش میں ہوتے ہیں، اور جب کوئی کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو دوسرے کے ستارے عروج پہ چلے جاتے ہیں۔ اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے جیسے تمہارا ہو گیا ہے۔ اگر ہم میں ایک مذہب کا فرق نہ ہوا ہوتا تو ہم کب کی شادی کر چکے ہوتے۔ شہید جانتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، بس ظاہر اس لیے نہیں کرتا کیونکہ نہ میں اپنا مذہب چھوڑ سکتی ہوں اور نہ ہی وہ۔ اور تمہیں پتہ ہے اس کے قریب آئی جیا کو جانتی ہو؟ اس نے سوال کیا۔ عائشہ جواب نہ دے سکی، سر کو خم بھی نہ دے سکی۔ وہ بھی شہیر سے محبت کرتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے درمیان آئی ہوں؟ زویا نے سر زور سے نفی میں ہلایا۔ درمیان میں تم آئی ہو، ایک کے نہیں بہت سے لوگوں کے، اور تمہیں درمیان میں لانے والا ہی شخص ہے جس کی تم مرنے کی دعا کر رہی ہو۔ اس شخص نے تمہیں اتنا سر چڑھایا ہے کہ تم یہ سمجھنے لگی ہو کہ وہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ وہ سانس لینے کو رکی، اس کا سانس پھولنے لگا تھا پر وہ ابھی بولنا چاہتی تھی۔ تم دعا کرو شہیر کے ستارے تمہاری محبت کی گردش سے نکل آئیں، اسے سنبھال لوں گی۔ میری بہت سی دوستیں وکیل ہیں، تمہاری طلاق آسانی سے ہو جائے گی، بس اب اپنے منہ سے اس کے لیے بددعا مت نکالنا۔ اسے کچھ ہو گیا تو تمہیں آگ لگا دوں گی۔ تم اس کی خیریت مانگو ورنہ بائی گاڈ تمہاری خیر نہیں۔ اس نے تنفر سے عائشہ پہ آخری نظر ڈالی، مائنڈ اٹ، اور انگلی اٹھا کر تنبیہ کرتی وہ بڑے بڑے قدم اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ اس نے عائشہ کے سامنے سارے شیشے صاف کر دیے تھے۔ عائشہ کو اب پتہ چلا تھا کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ اگر شہیر کا دل اس کی محبت سے پھر گیا تو نقصان صرف عائشہ کا ہوگا، کیونکہ شہیر کو چاہنے والوں کی لائن لگی ہے۔ وہ پتہ نہیں کس گمان میں تھی، اب اس کے سارے گمان دور ہو گئے تھے۔ اسے اب پتہ چلا تھا کہ وہ کتنی بڑی بے وقوف ہے۔ وہ اتنی صفائی سے شطرنج کا مورا بنی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ عائشہ بیڈ پہ گرنے کے انداز سے بیٹھی۔ جب تم یہ سمجھ رہی تھی کہ عائشہ تمہیں چھوڑ کر مجھ سے شادی کرنے چلا گیا ہے شہیر، اس وقت میں کڈنیپ تھی اور وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے زویا کی آواز اپنے گرد سنائی دینے لگی۔ عائشہ نے اپنا سر پکڑ لیا، اس کا سر بری طرح دکھنے لگا تھا۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟
کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون کھیل رہا ہے، کون بچا رہا ہے، اسے فی الحال کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن کہیں اندر سے اب شہیر کی بات سے ڈر لگنے لگا تھا، جو کہہ کر گیا تھا کہ اگر وہ سچ ہو گیا تو۔ اس نے گردن ترچھی کر کے کھڑکی کے پار دیکھا جہاں آسمان پہ بجلیاں چمک رہی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے طوفان آنے والا ہے۔ شہیر ملک کے بنگلے پہ رات ویسی ہی ٹھہری تھی، آسمان سے تارے چھین لیے گئے تھے، محبت کے سارے ستارے بجھے تو آسمان پہ دھواں بادلوں کی صورت پھیلنے لگا۔ اس نے پورے آسمان پہ قبضہ کر لیا تھا، ہوا اس دھوئیں کو تیزی سے بڑھا رہی تھی، اس کے جھونکے جب جب زور پکڑتے تو آسمان پہ بجلیاں چمکنے لگتی۔ ایک چوکھٹ میں کھڑی بے چین تھی تو دوسری بیڈ پہ بیٹھی گردن ترچھی کر کے کھڑکی سے بدلتے موسم کو دیکھتی خوف کھا رہی تھی۔ اپنے جملوں کی سختی اسے اب محسوس ہو رہی تھی، کسی کو مر جانے کا کہنا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اسے بالکل چھوڑ دینا، اس نے کوئی تعلق نہ رکھنا۔ تو کیا عائشہ بھی اس سے ہر تعلق ختم کر لینا چاہتی تھی؟ کسی نے اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ محبت سے وہ بس انکار کر سکتی ہے، یہ وہ بھی جانتی ہے کہ اس کا دل اس کا نہیں ہے، وہ بہت پہلے کسی اور کا ہو گیا تھا۔ حالات بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، پر دل نہیں بدلتے، بس ٹوٹتے ہی بکھرتے ہیں، یا کسی کے لیے بدلہ نہیں کرتے، انہیں بدلنا آتا ہی نہیں، یہ بس محبت چاہتے ہیں اور جہاں ملے اسی کے ہو جاتے ہیں۔ عائشہ بیڈ سے اٹھ کر قدم قدم چلتی کھڑکی میں آ گئی، اس کی طبی نظر لان کی تاریک گھاس پہ چلتی بار بار فون کو کال سے لگا کر بات کرتی زویا پہ پڑی۔ اسے میں سنبھال لوں گی۔ اسے زویا کی بات یاد آئی، وہ اس کے منتشر وجود سے اس کی محبت کا اندازہ کر سکتی تھی۔ کیا عائشہ شہیر کو اب تقسیم کر سکتی ہے، کسی کو دے سکتی ہے؟ اس نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ اللہ کرے میں مر جاؤں، انہیں کچھ بھی نہ ہو۔ اس نے چمکتی بجلیوں کو دیکھ کر اس کے لیے دعا کی تھی، اس میں ہمت نہیں تھی اب کسی اور کو کھونے کی، کسی اور کی نظروں میں اپنے لیے نفرت اور سرد میری دیکھنے کی۔ عائشہ کی آنکھیں بھیگ گئی، اس کے چہرے پہ وہ گرم پانی بہنے لگا، وہ اب زویا کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے اچانک ہی زویا اور جیا بہت ہی بری لگنے لگی تھی۔ زویا نیچے لان میں کھڑی دستگیر سے بات کر رہی تھی، اس نے سر اس بات میں ہلایا اور تیزی سے پورچ کی طرف آئی۔ جلدی چلو، اس نے ڈرائیور کو کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی گاڑی اندھیرے کو چیرتی سنسان سڑک پہ بھاگ رہی تھی، وہ جلد از جلد شہیر کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ گاڑی بہت دور تک سیدھی سڑک پہ بھاگ رہی تھی۔ پھر اس نے ڈرائیور کو فون پہ نظر رکھتے ہوئے کہا بس ادھر ہی رک جاؤ۔ اس کے کہتے ہی ڈرائیور نے گاڑی روک لی۔ وہ گاڑی سے اتری تو اسے دستگیر نظر آ گیا تھا۔ میم، باس وہاں ہے۔ اس نے سڑک کے کنارے بنی زیر تعمیر عمارت جو سنسان پڑی تھی اس کی طرف اشارہ کیا۔ زویا نے سر ہلایا اور اس اندھیروں میں ڈوبی عمارت میں داخل ہو گئی۔ آسمان پہ چاند نہ ہونے کی وجہ سے تیرگی کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی تھی۔ وہ عمارت میں داخل ہوئے تو اس کے بڑے سے کمپاؤنڈ میں وہ اپنی کالی گاڑی کے بونٹ پہ چوکڑی مار کر بیٹھا تھا۔ کوٹ اس نے اتار رکھا تھا، سفید شرٹ اس کے اندھیرے میں بھی دھمک رہی تھی۔ وہ عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ زویا اس کی پشت پہ کھڑی سے رشک سے دیکھنے لگی، وہ اتنا ٹوٹ کر بھی کتنا سنبھل کر بیٹھا ہے۔ زویا قدم قدم چلتی اس کے پاس آ گئی۔ شہیر نے اسے نہیں دیکھا اور نہ ہی وہ چونکا، وہ بس بورڈ پہ تھوڑا سا سمٹ گیا۔ زویا ہلکا سا مسکرا دی۔ اس نے زویا کے لیے بونٹ پہ جگہ چھوڑ دی، وہ اس پہ شہیر کے قریب بیٹھ گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے اس کا چہرہ دیکھ کر سوال کیا۔ شہیر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ دیکھ رہا ہوں جب دل ٹوٹتے ہوں گے تو وہ بھی انہی عمارتوں جیسے ہو جاتے ہوں گے، بالکل خالی اور اندھیروں میں ڈوبے ہوئے۔ اس کی نظریں وہیں تھی، آواز بھی سنبھلی ہوئی تھی۔ میں ڈر گئی تھی شہیر جب تم گھر سے نکلے۔ زویا کا گلا رند گیا، کہنے والے کا کیا کہہ گیا، نقصان تو اس کا ہوتا ہے نا جس کے پاس شہیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کا اپنا دل بھی نہیں۔ شہیر نے اس کی بات پہ اسے گردن تیرچھی کر کے خفگی سے دیکھا۔ آسمان کے گھنگور بادل اور عمارت خاموشی سے انہیں سن رہی تھی۔ ہوا تیز چل رہی تھی، زویا کے بال بکھرتے اس کے چہرے پہ آ رہے تھے۔ سفید رنگ اور مغربی نقوش والی لڑکی اندھیرے میں بھی چراغ کی طرح روشن تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے کے بعد اور خوبصورت لگتی تھی، سوگوار، اداس سی۔ تمہیں لگا کہ میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں؟ اس نے ناراضی سے پوچھا۔ زویا کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی، وہ کچھ بھی کہنے کی حالت میں نہیں تھی۔ شہیر کی دوری کے تصور سے ہی اس کی سانسیں اٹکنے لگتی تھیں۔ اس کے پاس شہیر کے علاوہ تھا ہی کون؟ وہ اسے دیکھتی تھی تو زندگی اچھی لگتی تھی۔ اس کا وجود لرزنے لگا تھا، گلے میں آنسوؤں کا غول پھنس گیا تھا۔ اگر تم روئی تو میں تمہیں ایک تھپڑ لگا دوں گا، لب بھینچ کر بولا، اور زویا اس کی سینے سے لگ کر رو دی۔ لگا دو، اس نے اجازت بھی دے دی۔ شہیر ہلکا سا مسکرا دیا، اس کی مسکان میں ہلکی سی اداسی تھی۔ اس نے زویا کے گردن گرد اپنی بائیں حائل کی۔ زویا، انسان کو محبت کے لیے مرنا نہیں چاہیے، اسے کسی ایک کی محبت کے انکار سے اتنا اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ باقی سب کی محبت بھلا دے۔
مجھے اس وقت اس کی بات سے دکھ ہوا تھا، اتنا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے اس وقت لگ رہا تھا کہ آج کچھ کر گزروں گا، لیکن پھر میں نے سوچا خودکشی کمزور لوگ کرتے ہیں اور میں کمزور نہیں ہوں۔ اس نے زویا کو اپنے سامنے کیا، اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے اپنی فیملی کے لیے زندہ رہنا ہے۔ اس نے زویا کو محبت سے دیکھا اور زویا کو لگا کہ وہ اب کبھی شہر کو اپنے سے دور نہیں جانے دے گی۔ وہ اسے یک ٹک دیکھنے لگی۔ آسمان پہ بادل چلنے لگے تھے، ہوا انہیں کھینچ کر پربتوں میں لے جانا چاہتی تھی، ستارے نکال کر روشنی کرنا چاہتے تھے۔ زویا، جب اس نے مجھے کہا تھا نا کہ میں مر جاؤں، ایک پل کو تو دل کیا مر جاؤں۔ میں نکلا بھی اسی لیے تھا کہ آج ہی مر جاؤں گا، پر جب گھر سے نکل کر کچھ آگے گیا تو میں نے سوچا کیا میں پہلا انسان ہوں جسے محبت نہیں ملے گی؟ اس دنیا میں اور بھی کتنے لوگ ہوں گے جن کا دل ٹوٹا ہوگا، وہ سب مر گئے؟ اس نے رک کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ سب زندہ ہیں۔ محبت مل جائے تو اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، لا حاصل محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے، وہ دل میں گھر کر لیتی ہے۔ لا حاصل محبتوں کو یاد کیا جاتا ہے، انہیں سجدے ملتے ہیں، اور میں نے اپنے محبت کو سجدہ کروانا۔ عائشہ، مجھے ملے نہ ملے پر میں اس سے محبت کرتا رہوں گا، بے شک لا حال کروں۔ شہید سانس لینے کو رکا۔ زویا کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ عائشہ کے سچ میں ستارے بہت عروج پہ تھے، وہ وہاں کھڑی ہے جہاں زویا کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ شہیر اپنے اسے شریر نظروں سے دیکھا، البتہ چہرہ سنجیدہ ہی تھا۔ اور تم جانتی ہو یہ خودکشی کرنا اولڈ فیشن ہو گیا ہے، پرانی فلموں کی کسی پٹی کہانی۔ ہیروئن نے ہیرو کو برا بھلا کہا اور وہ گھر سے نکل کر ہاتھ پاؤں توڑوا کر بیٹھ گیا۔ پھر ہیروئن کا گلٹ، اس کے آنسو، بلا وجہ کا بیڈ رومانس، اور وہ بھی ٹوٹے ہاتھ پاؤں کے ساتھ، اور پھر معافی۔ اس نے سر جھٹکا۔ مجھے زہر لگتا ہے یہ سب۔ اس نے گندا سا منہ بنایا۔ زویا ہلکا سا مسکراتی، پھر تمہارے کیا ارادے ہیں؟ اس نے دلچسپی ظاہر کی، اور وہ ہر بار کی طرح ایک بار پھر عائشہ اور شہیر کے درمیان سے نکلنے کا سوچنے لگی تھی۔ میں تو اسے دو لگاؤں گا جا کر، اب میرے سامنے فضول بولے گی تو مار کھائے گی۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا تم اسے مارو گی؟ مارو گے؟ شہیر نے شانے اٹھ کے وہ بونٹ سے چھلانگ لگا کر اترا۔ عمارت اس کی پشت پہ آ گئی تھی۔ آسمان سے ہوا بادلوں کو ہٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی، ستارے چمکتے ان کے عقب سے نکل کر اندھیروں کو مٹا رہے تھے۔ شہیر نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا۔ ظاہر سی بات ہے، بدتمیزی کرے گی تو مار کھائے گی۔ وہ چلتا ہوا زویا کے پاس آ گیا۔ میں شہیر ملک ہوں، میں ٹوٹ بھی جاؤں تو بکھرتا نہیں ہوں، میں نے جنگ لڑنی ہے، اور کمزور لوگ جنگ کے لائق نہیں ہوتے۔ اس نے زویا کے ہاتھ پکڑے۔ میں نے سب سے زیادہ محبت اپنے ماں باپ سے کی تھی، میں انہیں انصاف دلائے بغیر مرنے والا نہیں ہوں، اور میں جب ان کی جدائی برداشت کر رہا ہوں تو میں عائشہ کو بھی دور جاتے دیکھ لوں گا۔ میں اس سے شادی صرف اس لیے کی ہے کیونکہ وہ اس کھیل میں مجھ سے نہ دستہ جڑ گئی، اور اگر میں اسے اپنے قریب نہ کرتا تو ایک دن اس سے میری کمزوری بنا کر ضرور چوٹ پہنچائی جاتی، جیسے تمہارے ساتھ ہوا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اب کسی دوسرے کے ساتھ وہی سب دوبارہ ہو۔ عائشہ پہ دباؤ ڈال کر شادی کرنے کا مقصد صرف عائشہ کا تحفظ تھا، میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے زویا کو نیچے اترنے میں مدد کی۔ اب اگر اسے میرے قریب ہونے سے بھی تکلیف ہوگی تو میں اس کے قریب بھی نہیں ہوں گا۔ میں اسے اپنے سامنے تو رکھوں گا لیکن اسے پریشان نہیں کروں گا۔ وہ جس حال میں خوش ہوگی اسی میں رہنے کی آزادی دوں گا۔ میں نے اس کی زندگی مشکل بنائی ہے، اسے بچانے کے لیے میں اس کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ اب میں اس کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک بھی کروں گا، اور جس دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں عائشہ کو اس کے ہر فیصلے میں آزاد کر دوں گا۔ زویا چونک کر اسے دیکھا۔ تم عائشہ کو چھوڑ دو گے؟ شہیر نے لب بھینچ کر شانی اٹھ چکا ہے۔ میں اسے اس کے چھوڑ جانے پہ روکوں گا نہیں، اس نے اپنی بات پہ زور دے کر کہا، اور گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ زویا وہیں تھم گئی۔ اس نے آسمان کو دیکھا جس پہ ستارے روشن ہونے لگے تھے، بادل دور جا رہے تھے، ہوا ویسے ہی چل رہی تھی۔ اس نے آسمان کے ساتھ اس تیرگی سے اٹھی عمارت کو بھی روشن ہوتے دیکھا جسے شہید دل کہہ رہا تھا۔ اب وہ دل جیسی عمارت سنسان ضرور تھی لیکن اس میں روشنی دکھائی دیتی تھی، امید بن کر۔ روشنی نے زویا کے دل میں بھی سر اٹھایا تھا۔ ابھی کیے فیصلے سے وہ نظریں چرانے لگی۔ عائشہ اس پھولوں سے سجے کمرے میں اب دم گھٹنے لگا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھاگ جائے یہاں سے، وہ اتنی دور بھاگ جائے کہ اسے شہیر مل جائے۔ وہ اسے دیکھنے کو بےتاب ہو رہی تھی۔ وہ اس کی خیریت کی دعائیں کرتی کمرے سے نکل گئی۔ لہنگے کو اطراف سے پکڑ کر عائشہ زینے اتر کر نیچے اندھیرے میں ڈوبے لاؤنج میں آ گئی تھی۔ ملازم نے اسے نیچے آتے دیکھا تو بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ میم، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے ملازم کو چونک کر دیکھا، پھر بولی، ساری روشنیاں جلا دو۔ ملازم نے اس کے ڈگمگاتے لہجے سے اسے غور سے دیکھا لیکن وہ سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا، اور بنگلے کی ساری روشنیاں جلنے لگی۔ جب بھی بٹن دبنے کی آواز آتی تو کوئی نئی روشنی روشن ہو جاتی۔ عائشہ ارد گرد روشنی پھیلتے دیکھ کچھ مطمئن ہوئی اور قدم اٹھاتی داخلی دروازے کی طرف آ گئی۔ اس کے وہاں پہنچتے ہی پورچ میں گاڑی رکی۔ وہ تیزی سے آگے اور وہیں رک گئی۔
اس نے گاڑی سے پہلے شہیر کو اترتے دیکھا، پھر جب اس نے دوسرے دروازہ کھولا تو وہاں سے زویا نکلی۔ زویا نے گاڑی سے اترتے ہی عائشہ کو دیکھ لیا تھا، شاید شہیر نے بھی دیکھا تھا اسے، لیکن نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ زویا کی طرف متوجہ تھا۔ میں تمہارے کمرے میں جا رہا ہوں۔ زویا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا کرنے؟ شہیر آگے قدم بڑھا چکا تھا۔ سونے، صبح میں اپنا سامان دوسرے کمرے میں شفٹ کر لوں گا، اس لیے ابھی فی الحال کے لیے وہاں جا رہا ہوں۔ وہ رکا، پلٹ کر زویا کو دیکھا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ زویا کو سمجھ نہیں وہ کیا جواب دے۔ مجھے پتا ہے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، بہت صحیح کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ شہیر عائشہ کے پاس سے ہوا بن کر گزرا تھا، ہلکی سی ہوا جو شہیر کے گزر جانے پہ عائشہ کے وجود سے ٹکرائی تھی۔ عائشہ نے اس ہوا میں کھل کر سانس لیا تھا۔ اس کے پرفیوم کی خوشبو اس کی سانسوں کو مہک گئی تھی، لیکن روح زخمی ہو گئی تھی۔ شہیر اس کے پاس سے ایسے گیا تھا جیسے وہاں عائشہ کھڑی ہی نہیں تھی۔ اس نے اس پہ ایک برہم نظر تک نہیں ڈالی تھی۔ عائشہ کو لگا وہ اسے دیکھ کر ضرور گلے کرے گا، دکھ سے اسے دیکھے گا، کوئی ملال بھی بھری نگاہ اس کی طرف اچھال جائے گا، پر ایسا کچھ نہ ہوا۔ عائشہ کو لگا اس کی روح کسی بھڑکتی آگ میں جھونک دی گئی ہے۔ زویا بھی اس کے پاس سے گزر گئی تھی۔ اسے کسی نے اندر آنے کا نہیں کہا تھا، وہ خود سے ہی چلتی اندر آ گئی۔ اس نے لاؤنج میں پہنچ کر شہیر کو زینے چڑھنے کے بعد ایک کمرے کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ کمرہ شاید زویا کا تھا۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا جب شہیر اس کمرے میں چلا گیا۔ زویا جبکہ لاؤنج میں ہی موجود تھی، وہ عائشہ کو چور نظروں سے دیکھ رہی تھی جس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ اس نے زویا کو نفرت سے دیکھا اور بھاگ کر زینے چڑھتی ہوئی اپنی آنکھیں رگڑتی اس کمرے میں چلی گئی جہاں ابھی وہ دم گھٹنے کی وجہ سے نکلی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اب وہ کہیں بھی جائے گی تو اس کی سانسیں ٹھیک سے نہیں آئیں گی۔ اسے شہیر اپنے آمنے سامنے چاہیے تھا۔ کچھ ہی دیر کی بے پرواہی نے اس کی عقل ٹھکانے لگا دی تھی۔ زویا کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور وہ رو رہی ہے شہیر، اس نے شہیر کو آنکھیں موندے دیکھ کر کہا۔ رونے دو۔ زویا نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ شہیر، تم اس سے شادی کر کے لائے اور اب تم میرے کمرے میں موجود ہو تو اس کے گمان میں ہم دونوں کے لیے کچھ خاص اچھے نہیں ہوں گے۔ وہ پہلے ہی ہمیں شادی شدہ سمجھتی ہے۔ شہیر نے آنکھیں کھول کر اسے بدمزگی سے دیکھا۔ تمہیں نہ ٹیچر ہونا چاہیے تھا، بلا وجہ کے لیکچر دیتی رہتی ہو۔ وہ بے وقوف ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اسے بار بار صفائیاں نہیں دے سکتا، جو اسے سمجھنا ہے سمجھے۔ I really don't care۔ مجھے بس اس بات کی تسلی ہے کہ فی الحال سونا ہے کہ وہ میرے گھر پہ میری ہو کر حفاظت میں ہے۔ اس نے بیڈ سے تکیہ اٹھایا اور زویا کی طرف اچھال دیا، جو زویا کیچ نہ کر سکی۔ اور تم نکلو ادھر سے، کہیں بھی جا کر سو جاؤ، پورا گھر تمہارا ہے۔ وہ شرارت سے بولا تو زویا اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر اس نے مسکرا کر تکیہ اٹھایا اور سر جھٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ شہیر ملک سچ میں سب سے مختلف ہے۔ اس جیسے لوگ بہت کم دنیا میں ہوتے ہیں جو بے پرواہ ہو کر بھی پرواہ کرتے ہیں۔ اس نے کمرے سے نکل کر دوسرا دروازہ بند کیا اور نیچے چلی گئی۔ گیسٹ روم کو کھول کر اس نے اس کی روشنیاں جلائیں اور بیڈ پہ دراز ہو گئی۔ اس کا دل آج روشنیوں میں سونے کا تھا۔ شہیر ملک جو بے پرواہ ہو کر بیڈ پہ لیٹا تھا، اب آنکھیں کھول کر چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے دل میں ابھی بھی عائشہ کی کہی گئی باتوں سے تکلیف ہو رہی تھی، پر وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو اپنے دکھ اون کرتے ہیں، نہ ہی وہ اپنی کہانی کا ایسا ہیرو تھا جو دل ٹوٹنے پہ بکھرے پھرتے ہیں، سگریٹیں پیتے ہیں، کلبوں میں جھک مارتے ہیں اور لڑکھڑاتے ہوئے اپنی گاڑی کو کسی چیز میں مار لیتے ہیں، یا پھر نشے کی حالت میں آ کر ہیروئن کو باتیں سناتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ وہ کتنا ٹوٹ گئے ہیں اور ان سے زبردستی اپنا حق لینے لگتے ہیں۔ کچھ محبتیں انسان کو عقل سے پیدل کرتی ہیں اور کچھ انسان کو سمجھدار بناتی ہیں۔ شہیر کی محبت نے اسے سمجھدار بنایا تھا۔ میچور لوگ پہ اس طرح کی حرکتیں سوٹ نہیں کرتی۔ اس نے رائٹر کے اوپر ساری لکھی باتوں سے اتفاق کرتے زیر لب کہا اور آنکھیں موند کر سو گیا۔ اور عائشہ جو پھولوں سے سجے کمرے میں تھی، مر جانا چاہتی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اس کمرے کو زویا سمیت آگ لگا دے، پر وہ بے بس تھی۔ اگلی صبح روشن ہر سو پھیلی تھی۔ رات کے بادل رات سنگ ہی گم ہو گئے تھے، ستارے بھی چپکے سے آسمان سے چلے گئے تھے، تو سورج نے شہیر ملک کے بنگلے پہ کرنیں بکھیر دی تھی۔ لان کی سبز گھاس دھلی آنکھوں کو سکون بخش رہی تھی۔ درختوں کی شانوں پہ پرندے بیٹھے چہچہا رہے تھے۔ شہیر نے آج ارمان سے ملنے جانا تھا، وہ ایک بار اسے سننا چاہتا تھا۔ جب وہ زویا کے کمرے سے نکلا تو زویا اٹھی ہوئی تھی۔ تم نے کہیں جانا ہے؟ زویا تیار تھی، اس لیے شہیر نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند
نیند کا ہلکا سا خمار تھا۔ جانا کہیں نہیں ہے، وہ میرا امریکہ میں جو بزنس پارٹنر تھا نا لائم، وہ آج آ رہا ہے۔ شہیر نے بھویں سکڑ کر اسے دیکھا۔ خیریت سے؟ زویا نے گہرا سانس لیا۔ ہاں، میں اچانک سے پاکستان آ گئی، اس لیے وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ شہیر نے سر ہلایا اور صوفے پہ بیٹھ گیا۔ ناشتہ کرو گے؟ اس نے شہیر کو بیٹھے دیکھا تو اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بس فریش ہو کر کروں گا، پھر میں نے ارمان کے پاس جانا ہے۔ زویا نے اسے حیرت سے دیکھا۔ پر کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس سے مل لوں۔ زویا کے چہرے پہ اضطراب چھانے لگے۔ مت جاؤ، شہیر بیزار ہو گیا۔ زویا، میں نے تمہیں کہا ہے کہ تم میرے معاملے میں چپ رہا کرو۔ اس کا لہجہ تنبیہ کرتا تھا۔ زویا بے بس تھی، اسے دیکھنے لگی۔ وہ کیسے اس شخص کو سمجھائے کہ اگر اس نے شہیر کو نقصان پہنچا دیا تو؟ میں فریش ہونے جا رہا ہوں۔ وہ صوفے سے کھڑا ہو کر زینے چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زویا اس کی پشت دیکھتی رہ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، ایک لمحے کو رک گیا۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا اور دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر بیڈ پہ بیٹھی عائشہ پہ پڑی۔ وہ بیڈ پہ بیٹھی بیٹھی کراؤن سے سر ٹکا کر سو رہی تھی۔ شہیر خاموش قدم اٹھاتا اس کے پاس آ گیا تھا۔ وہ اس کے چہرے پہ آنسو کے نشان دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ٹیسیں اٹھی۔ عائشہ کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ شہیر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بالوں کی لٹیں سمیٹی تو ہاتھوں کا لمس محسوس کرتی عائشہ کچھ چونک کر اٹھی تھی۔ شہیر اسے پرسکون نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لیٹ جاؤ، ایسے گردن میں درد ہو جائے گا۔ وہ اس سے 2 قدم دور ہو گیا تھا۔ عائشہ کو تکلیف محسوس ہوئی۔ پوری رات گزرنے کے بعد اسے اب عائشہ کا خیال آیا تھا، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اسے عائشہ سے عشق ہے۔ بس ڈرامے ہیں، اس نے تلخی سے سوچا اور اسی لہجے سے بولی، میری مرضی، میں کچھ بھی کروں، آپ جائیں یہاں سے۔ عائشہ بیڈ پہ پیر سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ شہیر کی بھویں آسمان کو چھونے لگی۔ یہ گھر میرا ہے۔ اس نے عائشہ کو یاد دلایا۔ تو پھر نکال دے مجھے یہاں سے، جا کر بیٹھ جاؤں گی سڑک پہ۔ اس کا گلا ران کیا۔ شہیر نے لب بھینچ کر اسے بدمزگی سے دیکھا۔ تمہیں رونے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے؟ عائشہ نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ جائیں یہاں سے۔ شہیر اسے بس دیکھتا رہ گیا اور واش روم کی طرف بڑھا۔ عائشہ کو صدمہ ہوا۔ اسے لگا تھا وہ اسے منائے گا، پر جب ایسا کچھ نہ ہوا تو اس کا دل کیا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ وہ جھنجھلا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد شہیر فریش ہو کر باہر آیا۔ وہ اپنا ہمیشہ جیسا حلیے میں تھا۔ بنیان نما شرٹ، جینز کی پینٹ، گلے کا چین سینے پہ موجود تھا۔ گیلے بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ اسے انہیں ڈریسنگ کے سامنے آ کر درست کیا۔ عائشہ اسے کن اکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ نیلی آنکھوں والا ایسا بے نیازی سے بال بنانے میں مصروف تھا جیسے اس کے کمرے میں کوئی دوسرا موجود ہی نہیں ہے۔ آ جاؤ، ناشتہ کرنا ہے تو؟ وہ پلٹ کر بولا۔ عائشہ نے اس کا جملہ دہرایا۔ تو مطلب تو نہیں کرنا، وہ جھلا کر بولی۔ مرضی تمہاری، وہ کہہ کر کمرے سے نکلنے لگا۔ عائشہ تیزی سے بیڈ سے اٹھی۔ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ شہید کے قدم رک گئی۔ اس نے پلٹ کر سنجیدگی سے عائشہ کو دیکھا۔ ضرور تم نے رات والے رویے کے لیے معافی مانگنی ہوگی۔ اس نے سینے میں ہاتھ باندھ کر پوچھا۔ عائشہ دھک سی رہ گئی۔ اس نے یہی کرنا تھا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ شہیر قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ مجھے نہیں یاد ہماری رات میں کیا بات ہوئی تھی، اور اگر کچھ ہوا بھی تھا تو میں بھول چکا ہوں، اور تم بھی بھول جاؤ۔ میں نے تمہاری زندگی برباد کی ہے نا، میں اب اسے سنواروں گا بھی۔ میں نے تم سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں گا، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ساتھ رہنا ہے یا نہیں۔ تب تک میں تم سے دور رہوں گا اور تم مجھ سے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی اور سینے سے بازو کھول کر جانے کے لیے پلٹ گیا۔ عائشہ کو لگا اس کی جان بھی شہیر کے ساتھ ہی نکل گئی ہے۔ وہ بے جان ہوتے قدموں سے بیڈ پہ بیٹھ گئی تو شہیر اسے چھوڑنے کی تیاری کر رہا ہے۔ محبت کی کہانی کچھ بدگمانیوں پہ ہی ختم ہو جائے گی۔ عائشہ نے بے وقوفی میں محبت گنوا دی۔ عائشہ دنیا کی سب سے بے وقوف لڑکی نکلی۔ اس نے ڈبڈبائی آنکھوں سے پیر بیڈ پہ سمیٹ لیے اور ان کے گرد بازو پھیلا کر اس نے گھٹنے پہ گال رکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے لہنگے میں جذب ہو رہے تھے۔ شہیر ناشتہ کر کے پلیٹ میں توست اور چائے کا مگ رکھ کر اوپر جا رہا تھا کہ زویا کھنکھار کر پیچھے سے بولی، خدمتیں؟ اس نے ہنسی دبا کر کہا تھا۔ شہیر پلٹا۔ چپ رہا کرو تم۔ اس کے گال پہ پہلی بار زویا نے سرخی ہوتے دیکھے تھے۔ وہ دل کھول کر ہنس دی۔ شہیر بھی سر جھٹک کر اوپر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا، دل نہیں بدلتے، یہ بس ٹوٹ کر بکھرا کرتے ہیں، اور دل ٹوٹ کر بھی محبت کرنا نہیں چھوڑتے۔ عائشہ اس کی ہے اور وہ اس کی فکر کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ ناراضی اپنی جگہ پر، وہ بھوکی رہے، یہ شہیر کو گوارا نہیں۔ کمرے کا دروازہ پہلے کی طرح کھلا تھا۔ وہ اندر آیا تو عائشہ نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شہیر کے چہرے پہ ناپسندیدگی پھیل گئی۔ میں ابھی کہہ کر گیا تھا کہ رونا بند کر لو، وہ برہمی سے بولا۔ عائشہ نے دوبارہ گھٹنے پہ چہرہ رکھ لیا۔ اس کی بات کا جواب ہی نہ دیا۔ شہیر اس کے سامنے بیٹھا۔ ناشتہ کر لو۔ عائشہ ایسے ہوگی جیسی سنے ہی نہیں۔ تم نے سوچ لیا ہے کہ تم بلا وجہ مجھ سے لڑتی رہو گی؟ میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ مجھے کچھ دن جھیل لو۔ پھر عائشہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کہا، دور جانے کی بات مت کیجیے گا۔ شہیر، اس وقت میرے منہ سے نکل گیا تھا، میں
سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں یہ سب کہہ دوں، پر میں نے کہہ دیا۔ اس وجہ سے میں پوری رات روتی رہی ہوں۔ اگر میں ان الفاظ کو واپس لے پاتی تو میں رات ڈھلنے سے پہلے وہ الفاظ واپس لے لیتی، لیکن اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ شہیر اسے کچھ حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا وہ شہیر سے اظہار کر رہی ہے؟ شہیر اور متوجہ ہو گیا اس کی طرف بالکل ٹھیک سے، لیکن اس نے سوال کیا۔ وہ عائشہ کے منہ سے پوری بات سننا چاہتا تھا، لیکن میں بے بس ہوں، میں وہ الفاظ واپس نہیں لے سکتی، میں بس معافی مانگ سکتی ہوں۔ میں اس وقت بہت تکلیف میں تھی، ابھی بھی ہوں، میں اپنے گھر والوں سے بہت اٹیچ ہوں، میں انہیں چھوڑ کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز سے کہا۔ میں نے کہا نا میں سب ٹھیک کر دوں گا، اس نے اعتماد سے کہا۔ عائشہ اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ شہیر سے پوچھے کہ کیا سب ٹھیک ہونے کے ساتھ ان میں بھی سب ٹھیک ہو جائے گا یا وہ دونوں دور ہو جائیں گے، پر وہ یہ سب پوچھ نہ سکی۔ ایک جھجک سی تھی جس نے اسے یہ کرنے سے روک دیا۔ شہیر کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب وہ کچھ نہ بولی تو اس نے مگ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ چائے اب زیادہ گرم نہیں ہے، تم ناشتہ کر لو پھر فریش ہو جانا۔ زویا نیچے ہی ہے، کوئی کام ہو تو کسی طرح کی مدد ضرورت ہو تو اسے بلا لینا، وہ تمہاری دشمن نہیں ہے، وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ زویا میری زندگی میں بہت اہمیت رکھی ہے، میں اسے دکھ میں نہیں دیکھ سکتا، تم مجھے کچھ بھی کہہ لینا پر اسے ایک لفظ نہیں۔ شہیر کا یہ کہتے چہرہ عائشہ کو سپاٹ لگا۔ ایک لفظ بھی نہیں عائش، اس نے اپنی بات دہرائی اور کمرے سے نکل گیا۔ عائشہ کی بھوک اس کی بات سے ہی مر گئی، اس کا کچھ بھی کھانے کو اب دل نہیں کر رہا تھا، لیکن اس نے چائے کا مگ اٹھایا اور وہاں لب رکھ کر چائے کی سپ لی جہاں شہیر کے لب تھے۔ وہ اب شہیر کو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ شہیر نے کہا تھا کہ وہ سب ٹھیک کر دے گا اور عائشہ سب ٹھیک ہونے کے بعد اسے خود ٹھیک کر لے گی۔ اس نے سوچا اور چائے پینے لگی۔ وہ پورچ میں آ کر گاڑی میں بیٹھا تو دستگیر نے گاڑی چلا لی اور وہ دونوں ارمان کے آفس میں جا رہے تھے۔ آسمان پہ کھڑا سورج انہیں دیکھ رہا تھا۔ آفس کے کیبن میں خاموشی چھائی تھی۔ وہ قد اعظم کھڑکی کے پاس کھڑا نیچے سڑک پہ بھاگتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں ارمان ملک مارگریٹ ہوں، ہیلن مارگریٹ کا بیٹا، اس نے کہنا شروع کیا۔ سڑک پہ ٹریفک آج ضرورت سے زیادہ تھی، اس لیے انہیں پہنچنے میں دیر ہو رہی تھی۔ شہیر کوفت سے بار پر آگے آ کر رکتی گاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے ہی وہ 3 قتل کیے ہیں جن کا مجرم تم میری ماں کو سمجھتے رہے، لیکن وہ بے قصور تھی، ان سب کے پیچھے میں تھا۔ میری ماں کا قصور دوسرا ہے، اس نے میری اصل ممی ہیلن کو مارا ہے، وہ اور میرا باپ ملک میری اصل ماں کے قاتل ہیں۔ ٹریفک سامنے سے ہٹی تو دستگیر نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی۔ ارمان کے آفس کچھ دور ہی رہ گیا تھا۔ شہر کے اندر ہی اندر ایک گھنٹی سی بج رہی تھی۔ وہ خود کو ہر طرح سے تیار کر رہا تھا، وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے میری ممی کو مجھ سے اور جیا سے دور کیا اور گھر سے نکال دیا۔ میری ممی نے بہت تنگ حالات میں اس دنیا کا ساتھ چھوڑا تھا اور میں نے تب اس دن سوچ لیا تھا کہ میں ملک اور اس کی بیوی کو برباد کر دوں گا۔ وہ رک کر زخمی سا ہنسا۔ اور میں نے انہیں برباد کر دیا، میں نے بھی ان سے ان کی زندگیاں چھین لی۔ شہر کے اس کے آفس میں پہنچ چکا تھا۔ وہ قد اٹھاتا اس کے کیبن کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دستگیر اس سے 2 قدم پیچھے تھا۔ شہر نے کیبن کے دروازے کے پاس جا کر دستگیر کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بے چینی سے شہر کو دیکھا، لیکن شہر اندر داخل ہو گیا تھا۔ اور آج میں مطمئن ہوں کہ میں نے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا جنہوں نے میری ماں کو تکلیف پہنچائی تھی۔ آفس کی ہر چیز ارمان کو دم سارے سن رہی تھی۔ اس کا رخ ابھی بھی کھڑکی کی طرف تھا، پر پھر وہ آہستگی سے پلٹا۔ پر میں چاچو اور چاچی کو نہیں مارنا چاہتا تھا، وہ سب بس غلطی سے ہو گیا۔ میرے پاس ملک کو مارنے کا آخری موقع تھا، اس لیے میں نے اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ قدم قدم چلتا شہر کے پاس آ گیا۔ میں اندر سے اس چیز کے لیے بہت گلٹ محسوس کرتا ہوں، تم میرے بھائی، میری فیملی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ شہر کا دل کیا وہ اس شخص کو اسی وقت جان سے مارتے، لیکن وہ ضبط کر کے بیٹھا تھا۔ مجھے بس تم پہ غصہ آتا تھا جب تم مجھے بے عزت کرتے تھے، اور میں بس تمہیں تنگ کرنے کے لیے وہ سب کرتا تھا جو میں نے زویا کے ساتھ کیا، عائشہ کے ساتھ کیا، وہ سب میں بس اس لیے کرتا تھا کیونکہ تم مجھے ہرٹ کرتے تھے۔ شہیر نے اسے چپتی نظروں سے دیکھا۔ لیکن میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہیں یہ سب اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم اور ہلکان ہو ثبوت کے چکروں میں اب بس کرو شہیر، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم سب کچھ ٹھیک کرتے ہیں، ہمارے درمیان میں وہ سب کچھ بھلا دیتے ہیں۔ شہیر کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور وہ اچانک ہی ارمان پہ کسی شیر کی طرح جھپٹا تھا۔ اس نے ارمان کی گردن دبوچ لی۔ میں چاہوں تو تمہیں ابھی ختم کر دوں، لیکن میں تمہارے گندے خون سے میں اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا۔ میں تمہیں پھانسی کے تختے تک پہنچاؤں گا، تم اب اپنی دن گننا شروع کرو۔ ارمان اس کی بات پہ سخت مسکرایا۔ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، تمہیں میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ شہیر بھی اسی کے انداز میں مسکرایا۔ یہ وقت بتائے گا، یو جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اس نے ارمان کو ایک جھٹکے سے چھوڑا اور اس کے کندھوں سے نادیدہ گرد جھاڑ کر کیبن سے نکل گیا۔ اس کے دل میں ارمان کے لیے اگر کبھی کوئی نرم گوشہ پیدا ہوا تھا تو آج وہ نفرت کے گرد سے پتھر ہو گیا تھا۔
وہ ارمان کے بارے میں جو سوچتا تھا وہ سب سچ تھا۔ اس نے ایک نوکرانی کی وجہ سے شہیر سے سب کچھ چھین لیا، وہ اب ارمان کو نہیں چھوڑے گا۔ وہ وہاں سے نکل کر اپنے آفس آ گیا تھا۔ اس نے دستگیر کو ایک بار پھر سے کام پہ لگا دیا تھا۔ وہ اسے انہی جگہوں پہ واپس بھیج رہا تھا جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی، جہاں اسے جاسوس کی موت ہوئی تھی۔ پر یہ بات وہ بھی جانتا تھا کہ اسٹریٹ کیمراز پہلے ہی کسی نے اتار لیے تھے، شاید ارمان نے، اور اب وہاں کچھ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ انہیں اس نیلی گاڑی کا بھی سراغ نہیں مل رہا تھا جس کی بونٹ میں وہ موبائل ڈالا گیا تھا۔ شہر کا سر بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کھیل کو ختم نہیں کر پا رہا تھا۔ شہیر ملک کے بنگلے پہ دوپہر کی آمد تھی۔ لائم نک سک سے تیار ہو کر صوفے پہ بیٹھا زویا کو دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ دیکھ لیا مجھے؟ اس کے تقریباً گھور گھور کر دیکھنے سے زویا تس بس سے گوئی ہوئی تو لائم نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے اور توجہ سے دیکھنا شروع کیا۔ تم جھوٹ کہہ رہی ہو نا کہ تم ٹھیک ہو؟ مجھے تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے۔ زویا کا دل ڈوبا۔ یہ لڑکا پتہ نہیں کون سی نظریں رکھتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم یہ بتاؤ آنے میں 2 دن کیوں لگا دیے؟ اس وقت تو ایسے کہہ رہے تھے جیسے شام میں ہی پہنچ جاؤ گے۔ اس نے بات بدلی تو لائم ہنسا۔ تم بات بدل رہی ہو؟ زویا جھنجھلا گئی۔ تم نے بیٹھنا ہے یا میں تمہیں دھکے دے کر گھر سے نکال دوں؟ لائم نے فوراً ہاتھ اٹھایا۔ اوکے سوری، مصلحت پسند انداز سے کہہ کر وہ بولا۔ بس مجھے اچانک ایک ضروری کام پڑ گیا تھا، یہاں پاکستان میں گھر ڈھونڈنا مشکل ہو رہا تھا اس لیے۔ زویا اس کی بات پہ الجھی۔ یہاں گھر کیوں؟ لائم مسٹری سے مسکرایا۔ بس ایک کام کے سلسلے میں آیا ہوں، دعا کرو وہ ہو جائے۔ زویا کی اس کی مسکراہٹ کچھ اچھی نہ لگی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا اچھا لگتا تھا۔ تمہارے ڈیڈ کیسے ہیں؟ زویا نے پوچھا۔ تبھی زینوں پہ قدموں کی چھاپ ہوئی۔ ان دونوں نے ہی گردن ترچھی کر کے اس طرف دیکھا۔ وہاں سے عائشہ اتر کر آ رہی تھی۔ قمیض شلوار میں ملبوس وہ بال کھلے ہوئے تھے، چہرے سے کچھ بیمار لگتی تھی۔ عائشہ جھجک کر چل رہی تھی۔ زویا اسے دیکھ کر نرمی سے مسکرائی۔ آؤ عائشہ۔ وہ کھڑی ہو گئی، اس کے پاس گئی، اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے صوفہ تک لے آئی۔ لائم اسے دیکھ رہا تھا۔ لائم، یہ میری کزن ہے، شہیر کی وائف۔ لائم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس نے کھڑے ہو کر عائشہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اور اس کی نظریں زویا کی طرف تھی، یعنی تمہاری بھابھی۔ عائشہ نے اس سے آہستگی سے ہاتھ ملایا اور ترچھی نظروں سے زویا کا چہرہ دیکھا۔ وہ چپ سی ہو گئی تھی، ایسا عائشہ کو لگا۔ اس لیے اس نے لائم کی طرف اپنی نظریں کی اور بولی، جی میں ان کی بھابھی ہوں، ان کے بھائی شہیر کی بیوی عائشہ شہیر ملک۔ انداز میں اتنا اطمینان تھا، گردن خود ہی اکڑ گئی۔ زویا نے اسے چونک کر دیکھا، پھر اس نے ہنسی دبا لی اور سر ہلایا۔ تم بیٹھو لائم، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ اسے ہنسی آ رہی تھی، کاش یہاں شہیر ہوتا، اس نے دل میں سوچا تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی تو عائشہ لائم کے پاس بیٹھ گئی۔ لائم نے اسے حال احوال پوچھا اور پھر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر میں زویا سینکس کے ساتھ واپس آ گئی تھی۔ ملازم نے میز کو سجا دیا تھا۔ لائم نے صرف چائے لی تھی۔ زویا عائشہ کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ لائم سے باتیں کرنے میں مصروف ہو گئی تھی اور عائشہ لائم کو بہت توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ زویا سے باتیں کرتے لائم کی آنکھوں میں کچھ خاص تھا، کچھ بہت خاص۔ عائشہ کو وہ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ شہر میں شام کی آمد تھی۔ سمندر کے ساحل پہ ہوا نمی اپنے آغوش میں بھر کر چلتی ڈوبتے سورج کو لہروں میں گم ہوتے دیکھ رہی تھی۔ آسمان سے سیاہی آہستہ آہستہ پگھلتی سمندر سنگ سڑکوں پہ اتر رہی تھی۔ نیلے تاریک سے آسمان پہ بدر چمک رہا تھا۔ پورے چاند کا رنگ ہلکا سا دھندلا سا زرد تھا۔ اس پورے چاند میں پورے دکھ کو سینے میں سنبھال کے وہ ساحل سے کچھ دور رکھے بینچ پہ بیٹھی ڈبڈبائی آنکھوں سے لہروں کو اپنے تک آنے کی جسارت کرتے دیکھ رہی تھی۔ اسے وہ لہریں خوشیوں جیسی لگی جو اس کے بہت قریب آ کر واپس لوٹ جاتی تھی۔ اس نے تو سب کچھ ہی گنوا دیا، ماں باپ اور محبت، وہی محبت جس نے طوفان بن کر اسے اچانک سے گھیرا اور اسی رفتار سے وہ اسے چھوڑ گیا۔ جیا کے چہرے پہ آنسو ٹوٹ کر گرتے جاتے تھے۔ لمحوں کے لیے جب پانی آنکھوں میں رکتا تو ماحول دھندلا جاتا۔ وہ ارمان کو بغیر بتائے گھر سے نکل آئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے بیمار جیا کے چہرے سے ساری ربائی دکھوں نے چھین لی تھی۔ اب تو یوں لگتا تھا جیسے اسے سانس کی بیماری ہو گئی ہے۔ رونے سے پہلے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگتی تھی، تنفس اکھڑنے لگتا تھا۔ وہ رونا چاہتی تھی پر کسی کے سامنے۔ ارمان اس سے ملتا، وہ اس کے سامنے رو بھی لیتی تھی۔ ارمان اسے لاکھ جتن کر کے کھانا کھلاتا تھا، پر پھر بھی اس میں ایک خالی پن سا تھا۔ وہ کسی اور کی تلاش رہی تھی اپنے دکھ کا ساتھی بنانے کے لیے، لیکن وہ جیسے بس جیا کا مذاق بنانے اس کے پاس آیا تھا۔ اپنی محبت کی تشنگی دل میں جگا کر وہ اسے بھول گیا تھا، اور اب جیا سمندروں میں سر ٹکرانے بیٹھی ہوئی تھی۔
اس کی گاڑی سمندر سے دور کھڑی سڑک کے کنارے کھڑی سیاہی میں تقریباً ڈوب چکی تھی کہ تبھی اس کی گاڑی کے بالکل پاس ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے دستگیر نکلا اور سمندر کی جانب بڑھ گیا۔ اسی بینچ کے قریب جا کر وہ رکا تھا جہاں جیا دنیا سے لا تعلق ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ اسے 2 قدم کے فاصلے پہ دائیں جانب کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے جیا پہ ترس آیا۔ اس سب میں دیکھا جائے تو نقصان جیا کا بھی بہت ہوا ہے۔ وہ قدم اٹھا کر اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ سمندر کی لہریں اس کے پیچھے چھپ گئی۔ سورج کب کا پانی میں گر کر بجھ چکا تھا۔ آسمان پہ ستارے چمک اٹھے تھے، بدر کی روشنی بڑھ گئی تھی۔ اس کی ساری چاندنی دستگیر کے وجود پہ ٹھہر گئی تھی۔ بھیگی آنکھوں والی نے سامنے کھڑے دھمکتے نفوس کو دیکھا جو جینز کے ساتھ ہاف آستینوں والی شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے بال ہوا سے اس کے ماتھے پہ بکھر گئے تھے۔ گہری مونچھوں والا لمبا چوڑا دستگیر اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جیا نے اس پہ سے نظریں ہٹا لی، پھر پیر بنچ کے اوپر کر لیے اور ان کے گرد باہیں حائل کر کے اس نے گھٹنوں پہ چہرہ رکھ لیا تھا۔ اس کا دل دستگیر کے اچانک سامنے آنے پہ اچھلا تھا، لیکن وہ خود پہ اور دل پہ قابو کر کے اس سے رخ موڑ کر بیٹھی تھی۔ دستگیر آگے بڑھ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس نے گردن ترچھی کر کے جیا کو دیکھا جس نے نچلا لب دانتوں میں دبا رکھا تھا۔ شاید وہ خود کو رونے سے باز رکھنا چاہتی تھی، لیکن آنکھوں سے آنسو شدت سے گرتے جا رہے تھے۔ دستگیر نے جیب سے رومال نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا، لیکن جیا نے نہ لیا۔ دستگیر نے اس کا ہاتھ اس کے گرد سے ہٹایا اور نرمی سے اس کا چہرہ گھٹنوں سے اٹھا کر اپنی طرف کیا اور خود سے ہی اس کی آنکھیں صاف کرنے لگا۔ دستگیر کا دل بھی اندر سے ڈر رہا تھا۔ جیا سر پھری سی تھی، اب کبھی بھی کچھ نہ کہہ دے اور دستگیر کو بھی غصہ آ جائے گا۔ وہ بہت ہمت کر کے یہ جرأت کر رہا تھا کہ وہ دھک سے رہ گیا۔ جیا نے اس کے ہاتھ کو غصے سے پرے دھکیلا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آپ کیا کرنے آئے ہو؟ دستگیر کو لگا وہ سانس بھی نہیں لے سکے گا۔ جیا اس کے سینے سے لگ کر اس کے گرد مضبوطی سے باہیں لپیٹ کر سسک رہی تھی اور اسے کہہ رہی تھی جاؤ، مجھے نہیں ہے تمہاری محبت کی ضرورت، پر مجھے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ اس نے بے سختگی سے کہا۔ دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ جیا نے اپنا چہرہ اس کے فراخ سینے میں چھپا رکھا تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہیں نہیں ہے مجھ سے محبت، تم بس میرا مذاق بنانے میرے قریب آتے ہو کہ میں اور ٹوٹ جاؤں۔ اور وہ اسی شدت سے اس کے گرد باہیں لپیٹ کر گھٹی گھٹی آواز میں بول رہی تھی۔ آنسو جتنے آنکھوں میں تھے اتنے ہی گلے میں بھی پھنس گئے تھے۔ میں جھوٹ نہیں بولتا، مجھے آپ سے سچی محبت ہے، وہ اسے یقین دلانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ جیا نے آہستگی سے سر اٹھایا۔ تو پھر اتنی دیر سے واپس کیوں آئے ہو؟ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا ہے۔ دستگیر کو وہ بولتی ہوئی بہت معصوم لگی۔ اگر جلدی آ جاتا تو یہ کیسے جانتا کہ آپ بھی مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں؟ اس نے جیا کے چہرے پہ بال سمیٹے اور اس کے گرد اپنے بازو لپیٹ لیے۔ جیا نے اس کے سینے پہ سر رکھ لیا۔ میں نہیں کرتی تم سے محبت، تم بس دفع ہو جاؤ میرے پاس سے۔ آپ مجھے اپنی باہوں میں باندھ کر کہہ رہی ہیں کہ میں چلا جاؤں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے اس اظہار کے علاوہ کیا کسی اور جگہ اتنا سکون آئے گا جتنا مجھے یہاں مل رہا ہے۔ اس نے جیا کے گال پہ ہاتھ رکھا۔ آپ نے تو مجھے بیکار کر دیا ہے، میں آپ سے اتنا جڑ گیا ہوں کہ اب الگ نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے سینے سے لگ کر میری سانسوں میں اتر کر روح میں شامل ہو گئی ہیں، میں آپ کو چھوڑ نہیں سکوں گا۔ اس نے اپنی بات پہ زور دیا۔ وہ دانستہ جیا کے گال کو نرمی سے سہلا رہا تھا۔ اس کی نظریں چاند پہ تھی جو سمندر کے اوپر کھڑا تھا۔ اس کا عکس پانی میں بن رہا تھا، اندھیرے میں بھی ہر چیز چمک رہی تھی۔ سمندر کے ساحل پہ وہ دستگیر کے سینے سے لگی بیٹھی اب اسے اپنے دکھ سنا رہی تھی۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ وہ کتنا ٹوٹ چکی ہے، اور دستگیر نے اس کے ہر دکھ پہ بکھر جانے کی بات پہ اسے اپنے سینے سے پہلے سے زیادہ مضبوطی سے لگا لیا تھا۔ وہ اسے سمیٹ چکا تھا اور اب ان دونوں کے درمیان سے جدائی نکل چکی تھی۔ جیا کا دستگیر اور دستگیر کی جیا دونوں سمندر سے لوٹے تو ایک دوسرے کا دل اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔